میں گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں جو ہمارے ہاں مسائل ہیں اس کے حل کی طرف بھی میری توجہ ہو. کتابوں کا مطالعہ بڑھائیے. کوئی شیعہ ہو اور اس کے گھر میں کتابیں نہ ہو، اگرچہ اہل سنت سے بھی میری یہی گزارش ہے. اپنے گھر میں لائبریری، ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک الماری کتابوں کی ہونی چاہیے. وہ گھر شیعہ کا گھر نہیں ہے جہاں نہج البلاغہ نہ ہو، جہاں سب سے پہلے قرآن نہ ہو، جہاں نہج البلاغہ نہ ہو، جہاں صحیفہ سجادیہ نہ ہو، جہاں تفسیر نمونہ نہ ہو، جہاں شرح نہج البلاغہ نہ ہو. ہمارے گھروں کے اندر یہ چند کتابیں، تحفۃ العوام نہ ہو. میں تحفۃ العوام ذرا تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ نام بدل دیجئے توضیح المسائل نہ ہو. مجھے تو دنیا بھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جو تقلید نہ کرتا ہو شیعہ. مجلس کے بعد آپ ملوائیے گا مجھ سے کسی شیعہ کو جو تقلید نہ کرتا ہو. مجھے نہیں ملا آج تک، کوئی شیعہ مجھے آج تک نہیں ملا جو تقلید نہیں کرتا. آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. ایک صاحب کہنے لگے جی میں تقلید نہیں کرتا. میں نے کہا نماز تو ٹھیک پڑھتے ہو. میرے ساتھ حج پہ تھے، میں نے کہا آپ نے حج تو بالکل ٹھیک کیا ہے. کہنے لگے اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بتائیے آپ نے کہاں سے یہ پڑھا کہ حج کے اتنے خانہ کعبہ کے اتنے طواف ہیں، صحیح ایسے ہوگا، اور اگر تیسرے چکر میں وضو باطل ہو جائے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو سارے کام ٹھیک کیے. کہنے لگے تحفۃ العوام لے کر آیا ہوں. ہر گھر میں تحفۃ العوام ہے یا نہیں؟ تو تحفۃ العوام تو 5 مجتہدین کے فتووں کی کتاب ہے. ہم تو ایک مجتہد کا عمل کروا رہے تھے، کہہ رہے تھے ان کی تقلید کر لو یا ان کی کر لو. آپ تو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ تیز نکلے. آپ تو 5 کی تقلید کرتے ہیں. کوئی شیعہ نہیں ملے گا، نہ ماننا اور ہے نہ کرنا اور ہے. ضد پر اترے ہوئے ہیں بعض میرے دوست، ہم تقلید کو نہیں مانتے مگر کرتے وہ بھی ہیں. مجھے کوئی نہیں ملا، واللہ کوئی نہیں ملا جو تقلید نہ کرتا ہو. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میری اماں نے سکھایا ہے مجھے کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پھر مجھے یقین کرنا پڑے گا کہ آپ کی اماں مجتہدہ ہیں، اس لیے کہ یہ تو دعویٰ آپ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آئی ہیں. انہوں نے بھی کہیں سے پڑھا ہے. غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، سسٹم کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ شعور بڑھے گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ جو تقلیدی لوگ ہیں انہیں بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے. جی مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیے، اداکاروں کے گھر چلے جاتے ہیں، گلوکاروں کے گھر چلے جاتے ہیں. جی کہاں کہاں نہیں جاتے. جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. میں یہ تقلید کرنے والے جوان سے کہہ رہا ہوں، تم نے اگر کسی جوان کو دیکھا کہ جو اس طرح کی الجھن کا شکار ہے، تم اس کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تم اس سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی غلط فہمی دور کرو. ایک سازش ہے ہمارے خلاف اس ملک کے اندر. میں گزارش کروں گا مطالعہ بڑھائیے، کتابیں اپنے گھروں میں رکھیے، مگر یاد رہے 2 چیزیں نقصان دے رہی ہیں. ایک بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ایک ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ایک جو بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے چیز وہ ہے سیلف میڈیسن، اپنی پسند سے دوا کا استعمال. اور جو ایمان اور علم کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہے سیلف اسٹڈی. میں تو کتاب پڑھتا ہوں بس، مجھے کتاب کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیلف اسٹڈی بغیر استاد کے. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مولانا تشریف فرما ہیں جی، یہ بزرگوں کے شاگرد ہیں. پہلے گالی ہوتا تھا بے استادہ کہنا کسی کو، یہ بے استادہ ہے. پہلے زمانے میں گالی تھا یہ بے استادہ، جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. آج سارے استاد ہیں. خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ کوئی کسی کو استاد بنانے کو تیار نہیں ہے. خود عقل کل اپنے آپ کو سمجھنا. سیلف اسٹڈی، معاف کیجیے گا، سیلف اسٹڈی اور سیلف میڈیسن، یہ دونوں چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں. ایک بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے، ایک ایمان کو.
مطالعہ کیجئے، کتابیں گھر میں ہونی چاہیے، مگر جہاں کہیں میں اٹکنے لگوں فوراً ڈھونڈوں بہتر اس انسان کو جو اسے سمجھ چکا ہو۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، جہاں بھی مجھے کہیں الجھنوں میں پوچھنے کے لیے چلا جاؤں تاکہ میری الجھن دور ہو۔ علم جتنا زور دے سکتے ہیں، مطالعہ بڑھائیں گے، ہم اپنا مطالعہ بڑھائیں گے، عہد کریں۔ میں اس امام بارگاہ میں جو چند سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نہج البلاغہ جب تک میری قوم نہیں پڑھے گی معاملات تبدیل نہیں ہوں گے۔ نہج البلاغہ کو فرد فرد کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس علی جیسا عالم ہے، نہ جانے کی ضرورت، جائز ہی نہیں ہے کسی اور دروازے پہ جانا، جائز ہی نہیں ہے کہیں اور جانا جو علم اس گھرانے نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بلکہ آپ تو اتنے غنی ہیں، اتنے مستغنی ہیں، اتنے خود کفیل ہیں کہ دوسروں کو کہیے کہ آؤ ہمارے ہاں، اس کتاب کو پڑھ کے دیکھو۔ غور فرمائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ایمان کا مرحلہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کہاں اور ایمان ملے گا؟ یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ صاحبان ایمان نہیں ہے، وہ کل ایمان ہے، مکمل چلتا پھرتا ایمان ہے۔ جی علی خود ایمان ہے، وجود مولا کائنات ایمان۔ نبی نے فرمایا میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں کل کفر کے مقابل۔ یہ جنگ خندق نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے۔ یہ جو چلتا ہوا جا رہا ہے یہ پورا ایمان ہے۔ جو اس کے اوپر اعتماد کر لے وہی مومن ہے، جو اس کی پیروی کرے وہی مومن ہے۔ ایمان کا یہ عالم، علی خود ایمان، مومن نہیں، ایمان۔ اور آگے بڑھیے عزیزان گرامی، ایمان کے بعد کا مرحلہ تقویٰ۔ مجھے کہیں اور تقویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ان متقیوں کے کہ جو بہت سے دوستوں کے ہاں معتبر نام ہے، مگر انہوں نے ان کے سامنے گلے کٹتے رہے، ان کے سامنے ظلم ہوتا رہا، مگر انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کہا اگر اس مسئلے میں ہم بولیں گے تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ متقی لوگوں کی علامت نہیں ہے دنیا کی باتیں کرنا۔ ایک نام لے دیتا ہوں، ابا سلطے، معاف کیجیے گا، خواجہ ربیع، مشہد مقدس میں ان کا مزار ہے، دور امام حسین کا ہے۔ جب امام کی شہادت کی خبر آئی کہ حسین کو کربلا میں مار دیا تو اپنے حجرے سے باہر نکلے اور صحن میں ٹہلتے رہے، یزید کو برا بھلا کہتے رہے، ظالم ہے، ظلم کیا ہے، فرزند رسول کو مار دیا، بہت کچھ امام حسین کی مظلومیت پر بولے اور یزید کے خلاف بولے۔ پھر کسی نے کچھ کہا تو خاموش ہو گئے، پھر مصلی پہ جا کے رونے لگے، میں نے دنیا کے معاملات میں دخالت دی، مجھے حسین کی حمایت میں اور یزید کی مخالفت میں نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ ایسے متقی نہیں چاہیے ہمیں، ایسے متقی نہیں چاہیے۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا یہ معجزہ اور ان کی یہ کرامت، جو علی کو چھوڑ کر، جو حسین کو چھوڑ کر مصلی پہ بیٹھے اسے کوئی کرامت نہیں ملتی ہے۔ یہ ڈھونگ ہے، یہ باتیں ہیں، یہ ان کے نفسیاتی بیماریوں کا نتیجہ ہوگا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں امام زمانہ کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، حجرے میں جا کے کہتے ہیں میں امام سے پوچھ کر آیا ہوں، انہیں آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں یا نہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹر، ایک بیماری ہے نفسیاتی بیماری جس میں آوازیں آتی ہیں۔ ایک بیماری، ابھی تلفظ میں صحیح نہیں کہہ پاؤں گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، بتا رہے ہیں میرے بھائی، ایک بیماری ہے کہ جس میں آوازیں آتی ہیں، آواز باقاعدہ آتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلے تصور بنایا ہوا یہ آواز امام کی ہے، کہتا ہے امام نے یہ جواب دیا ہے۔ نفسیاتی بیمار اور ہوتے ہیں، متقی اور ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی غور فرمائیں گے میرے جملے پر، علم کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقویٰ۔ اگر مجھے تقویٰ حاصل کرنا ہے تو تقویٰ کہیں اور نہیں ملے گا، علی کے دروازے سے ملے گا۔ لہٰذا جو علی کے کہنے پر متقی بنے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ جسے مالک اشتر کہا جاتا ہے،
سلمان فارسی کہا جاتا ہے، مقداد کہا جاتا ہے، حذیفہ یمان کہا جاتا ہے، یہ متقی. اور یاد رہے ہمیں اس کے دروازے سے تقوی لینا ہے جو متقی نہ ہو، امام المتقین ہو. ایک قدم اور آگے بڑھیے، پھر مرحلہ ہے جہاد کا مرحلہ. تقوی کے بعد جہاد. اب جب جہاد کا مرحلہ آئے گا تو کون مجاہد ہے؟ اگر اس گھر سے ہٹ کر جہاد کرو گے تو تم دہشت گرد تو ہو سکتے ہو، مجاہد نہیں ہو سکتے. اگر اس دروازے سے جڑ کر جہاد کرو گے، ان کی پیروی میں جہاد کرو گے تو وہ جہاد کہلائے گا. لہذا عزیزان گرامی، جو علی سے جڑ کر مجاہد بنتا ہے پھر وہ میدان چھوڑ کر نہیں جاتا، پھر وہ میدان میں ڈٹنا اور جمنا جانتا ہے. میں آج مرحوم میاں مظفر ٹھیم کے گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا. آپ کے شہر کا بڑا مجاہد تھا. جو کام مجھ جیسے بڑی داڑھیوں والے نہیں کر پاتے وہ کام بغیر بعض اوقات کلین شیو کر دیتے ہیں. ان بنیادوں پر کسی کے لیے فیصلہ مت کیجیے گا. خدا کے لیے جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ سمجھیں گے میری بات کو. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہاں مردانگی چاہیے، ہمت چاہیے، شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے، علی کی پیروی چاہیے. میدان میں ڈٹنا مانگتا ہے. میدان چھوڑنا مجاہدوں کا کام نہیں ہے. مجاہد وہ ہے جو میدان میں ڈٹتا ہو. اب مجھے مجاہد بننا ہے کیونکہ روال کار یہی ہے، علم، ایمان، تقوی، جہاد. علم، ایمان، تقوی، جہاد، یہی مراحل کار ہے نا، یہی مراحل زندگی ہے. اب مجھے مجاہد بننا ہے تو مجاہد میں اس وقت بنوں گا کہ جب اس کی پیروی کروں جس کے لیے آسمان سے تصدیق آ جائے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ کے نزدیک اگر کوئی مجاہد ہے تو وہ ہے کہ جسے علی کہا جاتا ہے. تو علی سے جڑنے والے لوگ مجاہد کہلائیں گے. میں حوصلہ نہیں بڑھا رہا ان لوگوں کا کہ جو شرعی کام نہیں کرتے اور غیر شرعی کام بھی کرتے ہیں، لیکن عزیزو بعض اوقات توازن اگر نہ ہو تو بہت سارے نمازی وہ کام نہیں کر پاتے جو بعض اوقات بے نمازی کر جاتا ہے. یہ اس کا قدر زیادتی مسئلہ ضرور ہے. مجھے اور آپ کو اسے امر بالمعروف ضرور کرنا چاہیے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں. میں تو جب اس مجاہد سے ملا تھا چند مہینے پہلے ابو الحسن شاہ صاحب کے گھر، تو مجھے رشک ہو رہا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں 9 لاکھ روپے دے رہا ہے، فلاں مجھے یہ آفر کر رہا ہے، مگر میں نے اگر یہ سب کچھ لے لیا تو میں بک جاؤں گا. میں نہیں بکوں گا، میری قوم بکی بھی شمار ہوگی، میرا قائد بکا ہوا شمار ہوگا. میں قوم کو بیچ نہیں سکتا. جس کے 10 سے زیادہ بچے ہوں، جو 2 بیوائیں چھوڑ کر گیا ہو، جو ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتا ہو، اس نے گھر بڑا اچھا بنایا ہے وہاں. یہ وقت چلا جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا. میں ابھی شام گیا تھا، اللہ آپ سب کو لے جائے. میں نے پوچھا کہ جب داعش نے بی بی کے روزے پہ حملہ کیا، وہاں موجود ذمہ داروں سے پوچھا میں نے، جب داعش نے بی بی کے روزے پہ حملہ کیا تو سب سے زیادہ سخت دن کون سے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا 7 دن سب سے زیادہ سخت تھے کہ جب حرم میں صرف 11 آدمی تھے، پورے حرم کو داعش نے گھیرا ہوا تھا، مینار پہ میزائل لگ چکا تھا، گنبد پر میزائل مار رہا، ان کے کمپیوٹر نے ان کے میزائل کے جو ٹیکنالوجی تھی اس نے تو گنبد دکھایا، مگر جب میزائل آ کے لگا تو گنبد سے پہلے ایک وال کے جو بڑا گھڑیال لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ جا کے میزائل لگا. وہ گھڑیال صحن میں گرا وہ دیوار کے ساتھ، اور وہ میزائل کے دم ٹوٹا اور طاقت اس کی ختم ہوئی اور وہ گنبد تک نہیں جا سکا.
حضرت آیت اللہ خامنائی نے حکم دیا کہ 24 گھنٹے میں جتنے ٹائل ٹوٹے مجھے 24 گھنٹے میں ویسے ہی حرم چاہیے، اور 24 گھنٹے کے اندر حرم کو ویسے ہی کر دیا گیا جیسا تھا۔ وہ جو 7 دن مشکل کے دن تھے، حضرت آیت اللہ طباطبائی فرمانے لگے ان 7 دنوں میں جو مشکل کے دن تھے، سب سے پہلے 7ویں دن یا 8ویں دن جو لوگ آئے نا، وہ سوریہ 5000 بظاہر 5000 وہ لوگ کہ جن کا کردار معاشرہ پسند نہیں کرتا، ان سارے لوگوں کو پورے ملک سے اس نے جمع کیا۔ آج اس بریگیڈ کا نام ہے العباس بریگیڈ، اور سیرین حکومت کی فوج میں آرمی میں وہ پورا ایک دستہ ہے ان کا۔ نہ صرف اس کے اوپر سے انعام ختم ہو گیا، اسے جنرل بنایا گیا ہے۔ اس نے بی بی کے روزے کی حفاظت کی ہے۔ اور علامہ آیت اللہ طباطبائی فرما رہے تھے کہ بڑے بڑی باتیں کرنے والے لوگ زمین اور آسمان کو بننے کی جو باتیں کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ زینبیہ سے نکل کر چلے گئے، بی بی کا روزہ چھوڑ کر چلے گئے بڑے بڑے لوگ۔ چند علماء رہ گئے تھے، چند طالب علم رہ گئے تھے، یا آئے تو یہ لوگ آئے تھے جو بظاہر وہاں مشہور تھے کہ چرس پیتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں۔ میں اتنی وسعت قلبی سے سوچتا ہوں پاکستان کے مسائل کو، بہت جلدی فیصلہ نہ کریں اپنے اس طبقے کے لوگوں کے لیے، یہ ہمارا خام مال ہے۔ کہنے دیجئے ان غیر شیعہ ملاؤں کو کہ ان کے ہاں چرس پی جاتی ہے، ان کے ہاں فلاں کام ہوتا ہے، ان کے ہاں فلاں کام ہوتا ہے۔ ان کی اصلاح ہونی چاہیے، مگر تمہارے کہنے پر میں ان کی مذمت نہیں کروں گا۔ یہ میرا خام مال ہے، یہ ماتمی ہے، یہ جلوس پورا کرتا ہے، اس کی پنڈلیوں میں درد نہیں ہوتا آدھے جلوس میں، یہ علم کو گرنے نہیں دیتا، یہ کہیں اگر علم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، یہ اس گلی میں بھی چلا جاتا ہے جہاں تکفیریوں کا سربراہ رہتا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے علی کا پہلا نمبر۔ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 10 دفعہ سوچیں گے، 5 آدمیوں کو فون کر کے مشورہ مانگیں گے کہ ہم یہ کام کریں یا نہیں کریں، یہ نہیں سوچتا، یہ کہتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے سوائے علی کرنے کے۔ یہ وہاں پیغام پہنچاتا ہے۔ میں پاکستان میں تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر اگر ایران میں اور بحرین میں اور عراق میں کوئی سنے تو پاکستان آ کر سنے۔ یہ میں ایران عراق کی باتیں نہیں کر رہا، میں پاکستان کے حقائق کو، یہاں جو مسائل ہیں ہمیں، جو یہاں میں مشکلات ہیں، میں پریشانیاں ہیں، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی قوم کے اس طبقے کی بھی مذمت نہیں کرنی ہے، مجھے ان کو بھی اپنے گلے لگانا ہے۔ یہ امام حسین کا ماتمی، یہ بظاہر جو میرے نزدیک چرس پیتا ہوگا، جو بظاہر میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، مگر کیا پتا کہ حسین کے نزدیک اس کا کیا اعتبار ہو۔ اس کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں جب روز عاشورہ کا سانحہ ہوا، علم گرنے نہیں دیا۔ نیٹ پر وہ تصویر وہ ویڈیو آج بھی ڈلی ہوئی ہے، جب دھماکہ ہوتا ہے، سامنے دھماکہ ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، بدن کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، علم سارے ایک مرتبہ ایسے جھکے مگر پھر کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایک اس جوان سے ملوایا گیا جس کا پیر کٹ گیا تھا، اس نے کٹے ہوئے پیر کے ساتھ دوسرے کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ میں علم نہیں چھوڑوں گا۔ اس کٹے ہوئے پیر کے ساتھ وہ علم کو کافی دیر تک لے کے چلتا رہا۔ جب لوگ اس سے مانگ رہے تھے تو کہتا کہ مجھے جہاں تک جا سکتا ہوں جانے دو۔ اس نے کوئی 10-20 قدم اس کٹے ہوئے پیر کے ساتھ علم کو آگے بڑھایا ہے۔ اس میں ایک زلجنہ بھی تھا جو زخمی ہوا تھا، زلجنہ پکڑنے والا بھی زخمی ہوا تھا، مگر انہوں نے علم کو گرنے نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں یہ بڑے سے بڑے جہادوں سے زیادہ بہتر جہاد ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں اس میں ہمیں ہمارے اس خام اور اس اصلی مال کی طرف، اصلی طاقت اور توانائی کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑا پیار ہے عزاداروں، ان عزاداروں سے، ان ماتمیوں سے،
میں چھوٹا سا خادم ہوں، نوکر ہوں. جب حضرت آیت اللہ بروجردی کی آنکھوں کا نور چلا گیا، جب ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، یہاں تک کہ محرم شروع ہوا. محرم کی کوئی 5 تاریخ کو ان کے گھر کے باہر سے ماتمی جلوس گزر رہا تھا. اپنے دوستوں، اپنے نوکروں، خادموں سے کہا مجھے سہارا دے کے باہر لے کے جاؤ. زمین پر بیٹھ گئے، ایک عزادار کے پیروں کی خاک اپنے ہاتھ میں لی اور اپنی آنکھوں پہ لگایا. جب تک زندہ رہے چشمے کی ضرورت نہیں پڑی. جب کوئی کہتا تھا نا کہ آپ کی آنکھوں کا نور کیسے آ گیا، آپ تو نابینا ہو گئے تھے، فرمایا حسین کے عزادار کے پیروں کی خاک. قدر محسوس کریں عزادار اپنی. جس کو زہرا دیکھ لے، جس کو جناب زہرا دیکھ لے، اس کو اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. فاطمہ زہرا مجھے دیکھتی ہیں، کتنی مظلوم ہے حسین کی ماں، کہاں کہاں جا کے اپنے بچوں کو نہیں روئی. کبھی سامرہ میں روتی ہے، کبھی کاظمین میں روتی ہے، کبھی مسلم ابن عقیل کو کوفہ جا کے روتی ہے. اللہ اکبر. کبھی ہمارے خطوں میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کو رونے آتی ہیں، کبھی قاضی نور اللہ شوستری کو رونے آتی ہیں. کہاں کہاں یہ بی بی گئی نہیں رونے. 2 محرم ہے، دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا محرم شروع ہو گیا ہے. امام سیاہ پوش تھے، امام نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور حرم سے کہو، بیویوں سے کہو کہ سب جمع ہونا شروع ہو جائیں، میرے جد حسین کا مرثیہ سنایا جا رہا ہے. پردہ لگایا گیا، بیویاں آ کر بیٹھنا شروع ہوئیں. امام کے سامنے امام کے غلام اور امام کے چاہنے والے بیٹھے تھے. کرسی لگائی گئی، دیبل جاؤ کرسی پہ بیٹھو، مرثیہ سناؤ. دیبل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. مولا رضا کو مرثیہ سنانا شروع کیا. یا فاتی قومی، یا فاطم قومی ابنت الخیر فندری. اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، اے خیر خلق الہی کی دختر فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں. اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ. دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ رہا ہے. میرے مولا رو رہے ہیں. میرے مولا کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. امام کے رونے کی وجہ سے سارے لوگ رو رہے ہیں، پرسا ہو رہا ہے، گریہ ہو رہا ہے. دیبل نے مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا فاطمہ زہرا خراسان آ جاؤ، فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، فاطمہ زہرا سامرہ آ جاؤ. فاطمہ ایک ایک جگہ کا نام لیتے ہوئے دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا. اور ایک جملہ اور کہا جس پر امام رضا بہت روئے، فاطمہ کربلا میں اس نشیب میں آ جاؤ جہاں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. امام بہت روئے اس جملے کے اوپر. جب دیبل خزائی نے اپنا مرثیہ مکمل کیا تو امام نے فرمایا دیبل میری دادی زہرا سے کہو کہ خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی جنازے پر آ جاؤ. دیبل نے کہا مولا کون سے بیٹے کا جنازہ خراسان میں ہے؟ میرے مولا نے فرمایا مجھ غریب کا جنازہ، مجھے غربت میں مارا جائے گا، میری بہنیں میرے جنازے پر نہیں ہوں گی، میرے گھر والے میرے جنازے میں نہیں ہوں گے. میری ماں زہرا سے کہو کہ میرے جنازے پر آ جائیں. جیسے ہی دیبل نے یہ مصرع بڑھایا، اے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر پر آ جانا. جیسے ہی یہ مصرع کہا
کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی، کہنے لگی دیبل مرثیہ روک دو، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا بی بی معصومہ سے، بی بی آپ سے اپنے بھائی کی خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی، سلام ہو زینب کبریٰ پر 70 قدم کے فاصلے سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ۔